اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ماہ مارچ کا چاند گرہن، جو کہ 25 مارچ کو ہو رہا ہے۔ اس کا ہم ٹائم بھی بتائیں گے آپ کو کہ یہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اور کس کو کہاں نقصان دے رہا ہے۔ کون ہوشیار ہو جائیں جن کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، یعنی ہم جہاں نقصان زندگی کو نقصان ہوتا ہے اس کو بڑا نقصان سمجھتے ہیں، یا پھر اولاد کا نقصان، پھر مالی نقصان۔ دیکھتے ہیں یہ دائرہ بروج میں کس کو کہاں نقصان دے رہا ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ چاند گرہن یہ ہے کیا۔ چاند گرہن جو ہے نا، پاک پیغمبر نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب کوئی گرہن لگے یا چاند گرہن یا سورج گرہن تو بھاگ کر مسجد میں چلے جاؤ، اور وہاں جا کر آپ جو ہے نا 2 رکعت نماز، یعنی آپ وہاں 2 رکعت نماز خسوف ادا کریں۔ اگر سورج گرہن ہو تو پھر کسوف ادا کریں۔ تو ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصان کیا ہیں۔ جب ہمارے پاک پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ اس کے نقصان ہیں تو پھر ظاہر اس کے نقصان ہیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ نماز کسوف خسوف پڑھو۔ تو یہ اپنا گرہن جو ہے نا یہ شروع ہو رہا ہے 25 مارچ کو صبح دن کے 9:53 پر۔ یہ چاند گرہن ہے۔ دن کو آپ یہ نہ سمجھنا کہ گرہن نہیں لگتا، گرہن لگا ہوا ہے۔ عروج اس کا 12:10 پر ہوگا، اور اختتام اس کا یعنی 2:32 پر۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گرہن لگ کہاں رہا ہے۔ یہ 25 مارچ کو اس وقت یہ برج سنبلہ میں لگے گا، دائرہ بروج میں۔ جب دائرہ بروج میں برج سنبلہ میں لگے گا تو اس کی نحوست کے بد اثرات کا 12 دائرہ بروج پر بدترین اثرات کا جائزہ کہ کون سا برج کہاں اس کی نحوست کی زد میں آ رہا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے ہی چلتے ہیں اپنا برج جو ہے نا، کیونکہ ترتیب وار چلیں گے۔ سب سے پہلا جو ہمارا برج ہے وہ ہے برج حمل۔ یہ ہے برج حمل، جو ترتیب سے چلیں گے، یعنی اگر ہم یہاں سے چلیں تو یہ 6 نمبر ہو جائے گا۔ اگر ترتیب سے چلیں تو پھر وہ دائرہ بروج کا پہلا برج جو ہے نا برج حمل ہے۔ اب ایریز والوں کے خانہ نمبر 6 پر لگنے سے برج حمل والے بیمار ہو سکتے ہیں۔ ان کی بیماریاں ان کے لیے سر درد بن جائیں گی، اور ان کے فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے سے ان کی نوکری بھی جا سکتی ہے، اور ان کی ترقی کی بجائے تنزلی ہو سکتی ہے، ان کی ترقیاں بھی رک جائیں گی۔ کچھ اسٹرالوجر آپ کو کہیں گے کہ خانہ نمبر 6 یعنی مرض، 8 موت اور 12 خفیہ دشمن پر لگنے سے بجائے نقصان کے فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا فائدہ۔ پہلے اگر میں نے کبھی کہا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ پاک پیغمبر نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ نقصان ہے اور جا کر نماز خسوف پڑھو تو پھر ظاہر یہ نقصان ہی ہے۔ تو یہ برج حمل والے یہاں احتیاط کریں۔ اگر کوئی مرض ہے تو اس کا فوری تشخیص کریں، اس کی دوا لیں، اور اس کے خوراک کے طور پر احتیاط کریں۔ وہ چیزیں جو مرض بڑھائیں وہ نہ کریں، اور فرائض منصبی پر توجہ دیں، اور اگر ترقی رکی ہے تو ابھی کوشش نہ کریں، اس کے بعد کریں۔ آخر میں ہم بتائیں گے کہ آپ کیا کریں۔ اب برج خانہ نمبر دوسرے برج یعنی ستارہ زہرہ برج ثور ٹورس پر یہ اس لیے خطرناک ہے، ایک تو ٹورس والوں کی اولاد بہت کم ہوتی ہے، یا اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، مردانہ زنانہ قوت تولید کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے یہاں اولاد کے خانے پر لگنے سے ان کی ایک تو اولاد، اگر کوئی حاملہ خواتین ہیں تو وہ بہت احتیاط کریں، کیونکہ بچے کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنا اگر کوئی مچھلی کی آنکھیں نکال لے، مچھلی چھیل لے، یا کوئی چیز کو کاٹ لے تو وہ چاند گرہن کے اثرات اس بچے پر بھی آ جاتے ہیں۔ ایک تو حاملہ خواتین احتیاط کریں، دوسرے جو اولاد چاہتے ہیں ان کی اولاد میں رکاوٹ بندش آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جوان اولاد کا بے راہ و رو ہونا، ان کی زندگی پر خطرہ ہونا، یا ان کی جابز، منگنی شادی کے خطرات یہ بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج ثور والوں کی محبت
मंगनी जो है ना ये टूट सकती है, मोहब्बत धोखा दे सकती है, मोहब्बत दिल बर्दाश्त कर सकती है जिससे इनके दिल को ठेस पहुंचेगी और बहुत ये परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा प्राइज बॉन्ड, सट्टा, जुआ, लॉटरी के कामों में इनको नुकसान आएगा। जोहरा सौर वालों को, टॉरस वालों को, तो वो इन बातों में बहुत एहतियात करें। सट्टा जुआ अंदाजा से दूर रहें, प्राइज बॉन्ड लॉटरी फिल वक्त ना लें। औलाद के बारे में बहुत एहतियात करें और उनके रोज़ शब चेक करें और अपनी मोहब्बत पर भी भरोसा अभी ना करें। अब हम आते हैं दायरा बरूज के अपना तीसरे बुर्ज जौज़ा पर। जौज़ा के खाना नंबर 4 पर लगने से तो जौज़ा वालों के ख़ानदान में लड़ाइयाँ आएंगी, जायदाद, सवारी, मकान, प्लाट, जायदाद का मसला इनके लिए, जायदाद की खरीद फरोख्त नुकसान देगी और इनकी सवारी तबाह हो सकती है या नई सवारी का हसूल मुमकिन ना होगा, इसलिए सवारी इनकी चोरी भी हो सकती है। तो ये बुर्ज जौज़ा वाले लाज़िम एहतियात करें अपने ज़ैचे के खाना नंबर 4 का, यानी ख़ानदानी मामलात अगर बिगड़े तो उनको अपने हाथ में रखें, अगर कुछ ले देकर भी रफा दफा करना पड़े तो करें। जायदाद की खरीदो फरोख्त नुकसान देगी, अभी ठहर जाएं। सवारी, नई सवारी नहीं खरीदनी वरना धोखा नुकसान होगा, पुरानी सवारी भी चोरी होने या ख़राब होने का ख़तरा रहेगा। तो हम अब जो ना चौथे बुर्ज पर चलते हैं। चौथा बुर्ज सितारा कमर, बुर्ज सरतार। कैंसेरियन वाले होशियार कि आपके हादसे का खतरा है। अपना सरतान बुर्ज वाले वैसे बुनियादी तौर पर बड़े तेज़ मिजाज होते हैं, इसलिए गाड़ी बड़ी तेज़ से चलाते हैं। गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी की मुकम्मल चेकअप कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका हादसा आपकी ज़िंदगी ही ले जाए या फिर उम्र भर के लिए आपको अपाहिज कर दे। इसके अलावा अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार आपका नाक में दम कर देंगे। इनके साथ कौल फेल तहरीर तकरीर में एहतियात करें या इनसे हद फासिल रहें। इसके अलावा आपके अंदरून मुल्क सफ़र, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, इसमें आपको नाकामी होगी और इनमें हादसे का भी ख़तरा रहेगा। सरतान बुर्ज वालों बहुत होशियार रहो। इसके अलावा जनाब जो खनन अपना अब पाँचवें बुर्ज यानी असद पर हम चलते हैं। तो असद बुर्ज वाले वो ये होशियार रहें कि इनके खाना नंबर 2 पर लगने से, अपना बुर्ज असद के खाना 2 पर लगने से इनके ज़राए आमदनी मुतासिर होंगे और इनकी जो है ना दौलत का नुकसान होगा। दौलत साथ लेकर चलेंगे तो चोरी हो सकती है, डाका लग सकता है और इनको जो है ना दौलत का नुकसान आ सकता है। दौलत का एतबार असद बुर्ज वाले किसी पर ना करें, इनके ज़राए आमदनी भी मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए दौलत का बहुत एहतियात करें। चलते हैं अब हम अपना बुर्ज सुंबला में, जिसमें ये गिरहन लग रहा है, वो बदनसीब बुर्ज जिसमें ये गिरहन लग रहा है। अब इसके खाना नंबर 1 पर लगने से इसको जो नुकसान होगा, इसकी शख्सियत, हैसियत मुतासिर होगी, लोग इससे नफ़रत करेंगे और ये भी लोगों पर गुस्सा करेगा। हालांकि सुंबला बुर्ज वाले बड़े शरीफ लोग होते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले होते हैं, इसलिए फिर भी इनको चाहिए कि वो नापसंदीदा लोगों, नापसंदीदा जगहों से दूर रहें। अब हम चलते हैं जी अपना मीज़ान बुर्ज पर, एक बेहतरीन और एक शरीफ बुर्ज जो कि अच्छा होता है। मीज़ान बुर्ज के खाना नंबर 12 पर लगने से, मीज़ान बुर्ज वैसे भी शरीफ आदमी होते हैं लेकिन इनके खुफिया दुश्मन इनका नाक में दम कर देंगे, इनके खिलाफ साजिशें करेंगे और इनको मारने की भी कोशिश करेंगे, इनको लूटने की कोशिश करेंगे, इनको मुकदमात में फंसाने की कोशिश करेंगे। इनके अखराजात बढ़ जाएंगे। बुर्ज मीज़ान वालों का अगर माजी में कोई वाक़या हुआ था तो वो वाक़या जो ना दोबारा यानी केस रीओपन हो सकते हैं। एमिग्रेशन के मसाइल यानी बैरून मुल्क से इनको वतन की राह देखनी पड़ सकती है, खरूज हो सकते हैं, बैरून मुल्क रिहाइश में इनके खिलाफ साजिशें हो सकती हैं। साया जादू के असरात भी नुमायाँ नज़र आते हैं, इसलिए बुर्ज मीज़ान वाले इन मनसूबात में एहतियात करें जी। आज बुर्ज अकरब वाले, बुर्ज अकरब वालों के खाना नंबर 11 पर लगने से बुर्ज अकरब वालों के दोस्त अहबाब धोखा देंगे। दोस्तों पर कोई एतबार न करना, वो आपका साथ नहीं देते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उनसे कोई उम्मीद मत रखना। कारोबारी फ़वायद रुक जाएंगे और ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी। चलिए चलते हैं जी बुर्ज कौस की तरफ। बुर्ज कौस, बुर्ज कौस के खाना नंबर 10 पर लगने से बुर्ज कौस वालों के कारोबार का नुकसान आएगा।
کاروباری معاملات ان کے بگڑ جائیں گے اور کاروباری عزت شان مارکیٹ ویلیو میں نقصان آئے گا۔ اس لیے برج قوس والوں کو اپنی روایتی جلد بازی کی عادت چھوڑ کر ان کو اپنے قول فعل تحریر تقریر معاہدات اور کاروباری معاہدات چیز دیتے وقت بہت احتیاط کریں اور کاروباری اعتبار چاہے اپنا بھائی بھی ہو اس پر بھی نہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں جدی برج کے خانہ نمبر 9 پر لگنے سے تو ان کے حج سفر زیارات یہ رک جائیں گے اور اعلیٰ تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور اعلیٰ قانونی مشورہ جات میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور بیرون ملک مثلا کوئی بھی سیاسی سماجی اقتصادی فنی سائنسی کوئی سفر ہے اس میں رکاوٹ ہوگی۔ ابھی یہ ویزا یہ وغیرہ چیزیں اپلائی نہ کریں۔ مذہب میں دلچسپی ختم ہو جائے گی، روحانیت بالکل 0 درجے پر چلی آئے گی، اس لیے آپ جو ہے نا نماز قرآن پر ضرور توجہ دینا۔ اب آتے ہیں برج دلو کے خانہ نمبر 8 پر لگنے سے برج دلو والوں کی اس گرہن کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی اس کے مد مقابل آپ کو کوئی چیز لائیں تو وہ اس بات کے مقابلے میں بالکل مرفوع ہوگی یا کمزور ہوگی یا منسوخ ہو چکی ہوگی وہ حدیث، کیونکہ رسول اللہ نے اس گرہن کے لیے فرمایا ہے کہ آپ نماز خسوف ادا کریں، یعنی یہ تو جار میں ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اس لیے اپنا برج دلو والے آپ جو نا اچھی طرح سے احتیاط کرنا کہ یہ آپ کے اپنا انشورنس کے معاملات بگاڑ دے گی، مقدمات آپ کے اوپر لے کر آ سکتی ہے، وراثت کے معاملات آپ کے عدالت کی طرف جا سکتے ہیں، لے دے کر رفع دفع کرنا کیس وغیرہ کو، قرض آپ پر چڑھ جائے گا، قرض آپ نے دیا تو مرد ثابت ہوگا، قرض کی وصولی آپ کے لیے مشکل ہوگی اور قرض کی ادائیگی بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، مالی معاہدات آپ کے بگڑ سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنا اور مالی معاہدات کرتے وقت بھی تحریر کو مد نظر رکھنا تاکہ سند رہے، یاد رہے۔ اب ہمارا آخری برج جو کہ بہت ہی نیک اور شریف ہوتا ہے، برج حوت والے، یہ میاں بیوی کے معاملات میں بڑے چلوکل ہوتے ہیں، اس لیے برج حوت والوں کے جو ہے نا خانہ نمبر 7 پر لگنے سے ان کی طے شدہ شادی نکاح یہ ٹوٹ سکتا ہے، میاں بیوی میں طلاق اور جدائی تک نوبت آ سکتی ہے، مقدمات کیس عدالت تک جا سکتے ہیں، شراکتی کاروبار بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، شراکتی کاروبار ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان اور شراکتی کاروباری دوستوں کے درمیان یہ لڑائی جھگڑے آنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس گرہن کو جو کہ اس وقت لگ رہا ہے ہم کیا کریں۔ جی گرہن لگ رہا ہے 25 مارچ کو شروع ہوگا 9:53 پر، عروج اس کا ہوگا 12:10 پر، اختتام ہوگا اور 2:32 پر۔ اب ہم یہ دن میں ہوگا، اب ہم کیا کریں کہ جب یہ شروع ہوگا، شروع سے لے کر ختم کے درمیان جو وقت ہے اس دوران ہم نے 2 رکعت نماز خسوف پڑھنی ہے، بعد نماز ہم نے یا لطیف و 129 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آیت ہے، اگر کسی کا جرت نکالتی ہے تو وہ یہ آیت پڑھے فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اس کی تعداد ہے 2741 مرتبہ، یا پھر اتنا نہیں پڑھ سکتا تو 14 بار پڑھ دے۔ یاد رکھنا اعداد 3 قسم کے ہوتے ہیں، جیسے اس آیت کے اعداد ہیں 2741، اس کو ہم نے جمع کیا تو 1 + 4 5 ہو گئے، پھر 7 12 ہو گئے اور پھر 2 14، تو 2741 کا مرکب عدد 14 ہوا، 14 کو جمع کیا تو مفرد عدد 5 بڑا، تو اتنی بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا لطیف 129 بار پڑھنا پڑے گا۔ اب ہم آتے ہیں صدقے کی طرف، الصدقہ ترد البلا، الصدقہ تفی غضب الرب، الصدقہ تدفع البلا۔ تو ہم صدقہ اس دن چاند کا صدقہ جو نا چاند سوموار کو کنٹرول کرتا ہے، تو سوموار والے کا صدقہ جو ہے نا سفید رنگ کی چیز ہوتی ہے، اس لیے ہم سفید رنگ کی چیز دے کر آیت پڑھ کے یہ پڑھ کے اور نماز پڑھ کے ہم مکمل طور پر اس آنے والے اس عفریت اس جو ہے نا گرہن کے بد اثرات کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ھذا تخفیف من اللہ و رحمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تخفیف رحمت اور صرف مسلمانوں کے لیے، اور کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں۔ جو بھی مثلا یہ طریقہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ تعالیٰ فرمان نبوی کے مطابق اس پر یہ اس چاند گرہن کے
کوئی برے اثرات نہیں آ سکتے۔ انشاءاللہ آخر میں دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔